نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور قرآن کے ٹاپک پر سلسلہ جاری ہے۔ ابن ماجہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں میں سے بعض لوگ خاص گھر کے لوگ ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا قرآن کریم والے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے اہل ہیں اور اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگ ہیں۔ کہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص اور چنے ہوئے لوگ وہی ہیں جو کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے، آمین ثم آمین۔ اور اس رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ ہم تلاوت کریں تاکہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہو سکیں۔ اور اس رمضان میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے اپنے گناہوں کو ہم بخشوا لیں۔ قرآن کریم کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہم دیکھیں اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ باقی جو آسمانی کتابیں ہیں اس میں تبدیلی کی جا چکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب یعنی قرآن کریم جو ہے وہ اپنی مکمل حالت میں ابھی تک موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب کہاں سے نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی قرآن جہانوں کے پروردگار کا اتارا ہوا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ کس ذریعے سے نازل ہوا، اس کا جواب بھی ہمیں قرآن کریم ہی میں ملتا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، یعنی اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں نازل ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علی قلبک، یعنی تیرے دل پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر۔ اب یہ کس لیے نازل ہوا کہ اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس زبان میں یہ کلام نازل ہوا؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یعنی صاحب و صریح عربی زبان میں نازل ہوا۔ اور ان تمام سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ہی دے دیے۔ اب اسی طرح اور بھی مختلف سوالات کے جوابات ہمیں قرآن ہی کی روشنی میں ملتے ہیں، یعنی یہ کس مہینے میں نازل ہوا؟ سورۃ البقرہ ہی کی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی ماہ رمضان مبارک جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اب یہ کس رات میں نازل ہوا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورۃ القدر کی آیت ہے کہ بے شک ہم نے اس قدر کی رات میں نازل کیا۔ اب ہم قرآن کریم سے ایک اور اہم ترین سوال کرتے ہیں، یہ قرآن کریم کیوں اور کس لیے نازل ہوا؟ قرآن کریم خود ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے اور راستے کی کھلی نشانیاں اور فیصلے کے لیے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یعنی مومنوں اور متقیوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ اس لیے ماہ رمضان میں ہم نے اس قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے تاکہ سال میں ایک بار اس قرآن کو اور اس ہدایت اور رہنمائی کی جو اعلیٰ کتاب ہمیں ملی ہے اس کو تمام مومنین جو ہیں وہ پڑھ لیں، اور بعد میں بھی ہم نے اس کے پڑھنے کو جاری رکھنا ہے، اس کی تلاوت کو ہم نے اپنا معمول بنائی رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو کھلی نشانی ہے اس کی رحمت اور برکت ہم حاصل کر سکیں۔ اور نہ صرف ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے بلکہ اس کے ترجمہ اور تفسیر پر بھی ہم نے غور و فکر کرنا ہے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کا پڑھنا اور اس کو سننا اور اس کی تفسیر دیکھنا اور اس پر غور و فکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔
اس لیے اس کی ہم نے ناقدری نہیں کرنی، اس کو پڑھنے میں ہم نے سستی اور کاہلی نہیں کرنی۔ اب یہ دیکھیں، ذرا غور و فکر کریں کہ ہم لوگوں نے اپنی کتنی زندگی گزار لی ہے اور پیچھے کتنی زندگی رہ گئی ہے، اور جتنی بھی زندگی ہمارے پاس ہے، جتنے بھی دن ہمارے پاس ہیں، ہم لوگوں نے بھرپور فائدہ ان دنوں سے حاصل کرنا ہے، اور اس ماہ رمضان سے بھی ہم لوگوں نے بھرپور فائدہ حاصل کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اور اس کے ترجمہ اور تفسیر پر غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ رمضان کی عبادت سے دور رہنا، روزوں سے دور رہنا، یہ بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ بہت ہی رحمت اور برکت کا مہینہ ہے، یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، اس لیے خوب قرآن کو پڑھا جائے، خوب قرآن کو سنا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری سے روایت ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ آئیے ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں جو کہ قرآن کریم سیکھتے ہیں اور قرآن پاک سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی ہم لوگ تلاوت کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔